السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے افسانہ کوہر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ افسانہ ڈاکٹر آصف فروخی نے لکھا ہے۔ پہلے ڈاکٹر آصف فروخی کا کچھ تعارف ہو جائے۔ ڈاکٹر آصف فروخی 16 ستمبر 1959 کو کراچی میں نامور ادیب اسلم فروخی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ڈپٹی نذیر احمد کی پڑپوتی اور شاہد احمد دہلوی کی بھتیجی ہیں۔ انہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے MBBS کیا، جبکہ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے ماسٹرز کی ڈگری لی۔ ڈاکٹر آصف فروخی نے آغا خان یونیورسٹی کراچی، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور حبیب یونیورسٹی کراچی میں عملی زندگی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ انہوں نے ادبی جریدے دنیا ذات کی ادارت اور ایک اشاعتی ادارے شہرزاد کی انتظامی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا اور ساتھ ہی ساتھ افسانے لکھے، تراجم کیے، تنقید کی، اخبارات میں کالم لکھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں عالم ایجاد، آتش فشاں پر کھلے گلاب، چیزیں اور لوگ، چیزوں کی کہانیاں، اسم اعظم کی تلاش اور میرے دن گزر رہے ہیں شامل ہیں۔ آپ 1 جون 2020 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ افسانہ کوہر اپنے کاموں پر جا رہے تھے۔ کراچی میں تو ایک جیسا موسم رہا کرتا ہے، یہ کوہر کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی آپ ہی آپ کہہ رہی تھی۔ پہلے کی بات چھوڑو، اب موسم بھی بدل گیا ہے اور شہر بھی۔ میں نے اس کی بات کا ہلکے انداز میں جواب دینا چاہا، شاید اس طرح یہ بات آئی گئی ہو جائے۔ یہ سمندر سے آئی ہوگی، چھوٹی بچی نے پچھلی سیٹ پر سے پکار کر کہا۔ سمندر کی کوہر کیا شہر میں آ سکتی ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، میں نے سوچا۔ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ اگر سمندر میں کوہر ہو تو اس کو شہر میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ بچی نے شاید میرے خیالات پڑھ لیے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ سمندر میں کوئی تیل والا جہاز ٹوٹ گیا ہو اور اس کا تیل بہہ رہا ہو؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے تسلی دلانا چاہی۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ پہلے بھی تو ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کیا ہو رہا ہے، لوگ بیمار پڑنے لگے تھے، وہ اصرار کیے جا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی جہاز ہوتا اور اس میں خرابی ہوتی تو لوگوں کو ضرور بتایا جاتا۔ میں اسے تسلی دینا ضروری سمجھتا تھا۔ پہلے بھی تو نہیں بتایا تھا، اس نے کہا۔ پتہ نہیں اس بات کا کیا جواب دیتا، جواب میرے پاس تھا بھی نہیں۔ جواب کی جگہ ایک موٹر سائیکل آ گئی خیابان حافظ کے انٹرسیکشن پر، جہاں ٹریفک سگنل کام نہیں کر رہا تھا۔ کام کیا نہیں کر رہا تو وہ کھڑا رنگ بدل رہا ہوگا، مگر کون دیکھتا ہے۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے آ رہی تھیں، ذرا سی جگہ بھی نظر آتی تو کوئی نہ کوئی گاڑی آگے آ جاتی۔ گاڑیاں اس طرح سے بھی بڑھ رہی تھیں، گاڑیاں اس طرف سے بھی بڑھ رہی تھیں اور دوسری طرف سے بھی۔ جو رک رہے تھے وہ اس مجبوری سے رک رہے تھے کہ ٹریفک پھنس رہا تھا۔ ایک بس زور زور سے ہارن بجا کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آگے دور تک گاڑیوں کی قطار رکی ہوئی تھی۔ بس میں سے ایک آدمی اترا اور بس کو زور زور سے پیٹ کر گاڑیوں کو چلنے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کو چھوتی ہوئیں جوں کی رفتار سے آگے گھسٹ رہی تھیں۔ وہ موٹر سائیکل الٹی طرف سے آئی اور پچھلی گاڑی کے بمپر کے ساتھ تنکے بھر جگہ میں داخل ہونے لگی۔ میں نے بریک نہ لگایا ہوتا تو وہ گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رکی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور موٹر سائیکل پر سوار دونوں آدمی کوہر میں صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے سروں پر بندھی ہوئی پگڑی کا رنگ بھی واضح تھا۔ وہ تو ان کی داڑھیوں پر نظر پڑ گئی، ورنہ میں نے گالی دے ہی ڈالی تھی۔ الٹی طرف جا رہے ہو، کچھ خیال تو کرو۔ میں نے برا بھلا کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر چپ ہو گیا۔ انہوں نے بھی جو کہا وہ سٹارٹ ہونے والی رکی ہوئی گاڑیوں کے شور میں ہوا کے ساتھ بہہ گیا۔ میں بھی جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، کیونکہ آگے گزری چوک کی طرف کوہر ہلکی لگ رہی تھی۔ مسجد اور اس کے ساتھ بازار ادھورے چھلکنے لگے تھے۔ دائیں طرف سٹی گورنمنٹ کا ٹرک وہ کوڑا سمیٹ رہا تھا جو لوگوں نے ڈمپر کے باہر پھینک دیا تھا۔ نیلی یونیفارم میں لڑکیاں اسکول جا رہی تھیں۔ سڑک کے ساتھ تغاری اور کدال پھاوڑے سنبھالے مزدور روز کی اجرت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ دن چڑھ رہا تھا، کوہر کم ہونے لگی۔ جب ہم گزری چوک سے سب میرین چورنگی کی طرف آئے، جہاں پرانی جنگی آبدوز کا اب صرف نام رہ گیا تھا، تو آس پاس کی گاڑیاں بھی نظر آنے لگیں اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی۔ بلکہ فریریا ٹاؤن کی طرف سے مڑے تو میں نے خاص طور پر فلائی اوور کے نیچے رہ جانے والی اس پرانی عمارت کو دیکھا۔ اس کی سرخ
کھیرپل اور پیلے سٹینڈ سٹون شہر کے کسی گزرے وقت کا اس کوہر میں بھی پتہ دے رہے تھے۔ کینٹ اسٹیشن کے آتے آتے کوہر بہت کم ہو گئی تھی اور ٹریفک کے ہجوم میں اسٹیشن کے احاطے کے اندر کھڑا ہوا وہ پرانا دھوئیں والا انجن بھی دکھائی دے رہا تھا جو اب چلنے کے لائق نہیں رہا تھا اور پٹری کو سسے پر کھڑا کر دیا گیا تھا جو کہیں جاتا نہیں تھا۔ اس کی پرانی چمنی میں اٹکا ہوا کوہر کا ٹکڑا کلغی معلوم ہو رہا تھا اور ہوا کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ پھر یک بیک وہ پلٹ آئی، جاتے جاتے رک گئی اور دم پر دم گاڑی ہونے لگی۔ وہ ہر طرف سے امٹ رہی تھی اور دھواں دھواں دل کے دل پھیلتے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خائف ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیڈ اینڈ پر کھڑے ہوئے اس انجن کی چمنی سے یہ دھواں نکلنے لگا جو سارے شہر کو دھندلائے جا رہا ہے، یا کوئی دیوزاد ہے جو منہ میں سانس بھر کے شہر کے اوپر چھوڑ رہا ہے۔ مگر اس میں بدبو نہیں تھی، یہ نرم تھی اور اس میں موسلادھار بارش سے پہلے کا ترشا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ پلٹتا ہوا پانی، میری اینک کے شیشے بھی دھندلا جاتے اور ذرا ذرا دیر بعد ان کو صاف کرنا پڑتا۔ یہ واپس کیسے آ گئی؟ میں نے بلند آواز میں سوچا۔ واپس کہاں آ گئی؟ یہ گئی کب تھی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی نے زور دے کے کہا۔ مجھے لگا کہ دو گاڑیاں ہیں جو کوہر میں چلتے چلتے ایک دوسرے کی ہیڈ لائٹس کے دائروں کو کاٹ رہی ہیں، مگر دو گاڑیاں نہیں، ایک ہی گاڑی تھی جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ایک ایک انچ کر کے آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے کہ ہمیں بچوں کو دیر میں اسکول کی گھنٹی بج جائے گی اور ہاؤس پریفیکٹ ان کو سرخ ستارے کے ذریعے لیٹ مارک کر دے گی۔ ہم رک رک کر واپس پلٹ رہے تھے اس لیے کہ ہم کو گھر پہنچنا تھا، گھر جا کر ٹی وی کی خبریں دیکھنی تھی، شاید ان میں بتائیں کہ کوہر کیسی ہے، ٹی وی موسم کا حال سن کر ہم اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسکول کی گھنٹی بج چکی ہے اور بچے ابھی تک گاڑی میں ہیں۔ گاڑی اس طرح پھسل رہی ہے جیسے سڑک پہ کوہر نہیں برف پڑی ہو، زمین سے لے کے آسمان تک بند، ہر چیز سفید ہے، چمکیلی، اجلی، پھسلواں اور گیلی۔ شہر کے اوپر کسی نے نم خوردہ ٹشو پیپر پھینک دیا ہے جس کے اندر ہر چیز اپنی واضح ہیئت کی بجائے ایک دھبے میں بدل گئی ہے، مگر میں اسے پھر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ وہی روز روز کی دیکھی ہوئی ڈوارٹے بلڈنگ ہے جس کا سامنے والا آرائشی حصہ باقی ہے، اندر سب کچھ ملبے کا ڈھیر بن کے ڈھہ گیا۔ اس عمارت کو بھی کسی دن منہدم کر دیا جائے گا، لیکن آج کوہر میں ایک بدروح کی طرح موجود ہے۔ میں کانپ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بیوی کے ٹوکنے پر میں چونک جاتا ہوں اور گاڑی کا شیشہ چڑھانے لگتا ہوں۔ اوپر ہوتے ہوئے شیشے سے کٹ جاتا ہے آرمی بیرکس کی چار دیواری میں لگا ہوا شامیانہ اور اس کے اوپر نصب سرخ کینوپی۔ اس کی باریک جالی میں اجلی کوہر الجھ رہی ہے۔ گزری کی سڑک پر پھولوں کی دکانوں میں للی، ٹیوب روز، گیندے کے پھول باسی ہیں۔ صبح کے پھول نہیں آئے ہوں گے اور چینی دندان ساز کے مطب پر پینٹ کی ہوئی اشتہاری بتیسی کے مسوڑے کوہر میں کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سحر اور صبا آنے والی ہیں۔ مسلم، حافظ، اتحاد، بخاری گزر گئیں۔ میں سڑکیں اس طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے مالا کے دانے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں۔ یہ سڑکیں نہیں ہیں، چینل ہیں۔ میں ان کو بدل بدل کر پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک پر انگریزی گانے ہیں، ایک پر کھانا پکانے کی ترکیبیں ہیں، ایک پر فلموں کے بارے میں تبصرہ ہے۔ دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ جھنجھلا کر میں چینل بدل ڈالتا ہوں۔ ایک دو اسٹیشن جن پر سے ہندوستانی پروگرام آتے تھے خالی ہونے کا سگنل دے رہے تھے۔ ایک جگہ سے خبریں آ رہی تھیں، میں نے رک کر دیکھا، وہی سرخیاں۔ صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ اپوزیشن کے لیڈر ڈیسک بجا بجا کر نعرے لگا رہے ہیں، گو مشرف کو، نو LFO نو۔ تامل ناڈو میں شادی ہال میں آگ لگ گئی ہے، عراق میں خودکش بم کے مزید دھماکے۔ وہی روز روز جیسی خبریں کوہر کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتا رہے؟ میرے برابر سے بیٹی کی آواز آتی ہے تو میں چونک اٹھتا ہوں۔ وہ میرے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر کارٹون نیٹ ورک لگا لیتی ہے اور اطمینان سے دیکھنے لگتی ہے۔ ٹی وی کے اندر ٹام بلی مسلسل جیری چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میں جیسے اٹھ کر چلنے لگا ہوں، اپنے فریم سے نکل کر پرانے کسی فریم میں واپس کے جو میں آگے بڑھ رہا ہوں وہ الٹا واپس جا رہا ہے۔ اس نے ریوائنڈ کا بٹن دبا دیا تھا، میں نے فاسٹ فارورڈ کرنا چاہا، ریموٹ کا بٹن جیم ہو گیا۔ اب میں اسے بار بار دبا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی ہے اور میں الٹا چلتا ہوا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ میں کوہر دیکھنے کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں، اجلی اور گیلی بادل کی طرح وہ اونڈی چلی آ رہی ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے۔
दरवाजा खोलने के लिए चिटकनी पे रुके हुए हैं। दरवाजे से बाहर मंजर भी दिखाई नहीं दे रहा, जहां समंदर के रुख पर नया हाउसी प्रोजेक्ट जोरों शोर से बन रहा है। उसकी जगह सफेद बादल उमड़ रहे हैं। नरम लम्स से कोहर मेरा चेहरा छू लेती है। मैं चौंक उठता हूँ। दिन निकला जा रहा है और